أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والے اللہ کی ذات پر، قیامت پر. اور پھر کافروں کا تذکرہ کیا کہ نہ ماننے والے منکر لوگوں کا انجام کیا ہوگا. پھر دوغلاپن والے لوگ، منافق، ظاہر کے کچھ اندر کے کچھ، ان کا تذکرہ فرمایا. یہاں سے پھر آگے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، کس طرح ہدایت ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. تو یہ قرآن پاک آپ کو سبق دے رہا ہے کہ ہدایت اگر چاہتے ہو تو عبادت صرف اللہ کی کرو، اور قرآن پاک کے اندر شک نہ کرو. اگر عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرو گے تو بھی منظور نہیں. قرآن پاک کے اندر اگر شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب بھلا بنا کر تو دکھاؤ. اگر آپ بنا بھی نہیں سکتے ہو تو مان لو اور اللہ کو اکیلا مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو. تو ان چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور اسی رب نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کی معنی بھی ہوتی ہے عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا. اور عبادت کی معنی بھی ہے کہ اعبدو کی معنی بھی ہے عبادت کرو. مطلب کہ عبادت کا پہلا مرحلہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو آپ پورا کرو تو پھر نتیجے کے اندر آپ کو تقوی کا انجام ملے گا، عبادت کا انجام ملے گا کہ جنت اور اللہ کی رضا. اعبدوا ربکم. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، فرمایا رب کی عبادت کرو. اس کے اندر اشارہ تھا اس بات پر کہ جو احسان کرتا ہے اسی کا ہر انسان شکر گزار ہوتا ہے. جو آپ کو دعوت کرے، کھانا کھلائے، کوئی اور چیز دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا احسان کرنے والا ہوں تم پر، لیکن اتنا بڑا احسان کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں پیدا کرنے والا بھی میں. اگر آنکھوں سے دیکھتے ہو تو آنکھیں دینے والا میں ہوں. اگر گونگا تمہیں نہیں بنایا
بہرا تمہیں نہیں بنایا گیا، تمہیں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی طاقت ملی ہے تو وہ دینے والا میں ہوں، کم از کم میرا شکر تو کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ نے اپنے پاس کسی کو ملازم رکھا اپنے کام کے لیے، وہ اوروں کا کام تو کرتا پھرے، آپ کا کام نہ کرے، یا آپ کا بھی کرتا ہے دوسروں کا بھی کرتا ہے، لیکن تنخواہ آپ دے رہے ہو، ٹائم آپ نے اس سے خریدا ہے، لیکن دوسروں کے کام میں لگا ہوا ہے، تو کوئی مالک اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا، ہر ٹائم دیا، ہر طرح کی نعمتیں دیں، پھر وہی نعمتیں ہم غیر اللہ کے نام پر لگائیں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے میری ہی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ جس زمین پر چلتے پھرتے ہو نا، یہ کس نے دی؟ اللہ نے۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ ابھی زمین خود پیدا کرنے والا اللہ، زمین سے نکلنے والی نعمتیں اللہ۔ اگر آپ کو بھوک کے ٹائم پر کوئی کھلاتا پلاتا ہے تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، اسی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی جاتی۔ تو اگر پانی پیتے ہو زمین سے نکلنے والا یا آسمان سے اترنے والا، پھل فروٹ وغیرہ کھاتے ہو اللہ کا دیا ہوا، سارا جب اللہ نے دیا تو اسی کی عبادت کرو نا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے چھت میں آدمی پنکھے کا انتظام کرتا ہے اور روشنی کا انتظام کرتا ہے، بلب بتیاں یہ وہ، اسی طریقے سے اسی آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہواؤں کا، آکسیجن کا، بادلوں کا اور سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، چھت کا، ہر طرح کا انتظام کیا۔ تو پھر اتنا بڑا احسان کرنے والا اللہ، اس کو چھوڑ کر کہاں بھٹکتے ہو بھائی؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نکالے تمہارے لیے پھل فروٹ، تمہارے لیے رزق۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیا، پانی پیدا کیا، پانی نازل فرمایا، پھر وہ پانی اسی زمین پر پڑا، زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، لیکن ثمرات، پھل مختلف رنگوں کے نکلے۔ پانی بھی وہی تھا، زمین بھی وہی ہے، لیکن جو پھل نکلا ہے نا اس کا رنگ الگ الگ ہے، ان کا ذائقہ الگ الگ ہے، اور ان کی خوشبو الگ الگ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، قدرت ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کی قدرت پر، اللہ کے معبود ہونے پر کوئی دلیل پیش کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگوں کے چہروں کو دیکھو، لوگوں کی زبانوں کو دیکھو، اسی سے آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ آپ 1000 بندوں کو سامنے دیکھو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، بالکل ایک جیسا نہیں ہوں گے۔ اگر 6 ارب بندے ہیں تو 6 ارب نقشے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر کوئی کمپنی کتنی بھی ترقی ہو گئی ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ 2 گاڑیاں بنائیں اور دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ فرق، یعنی وہ کئی ساری لاٹ کا لاٹ بنا دیتے ہیں، 1 لاکھ گاڑیاں ایک جیسی، پھر 1000 گاڑیاں ایک ہی جیسی، ہر ایک کے اندر ذرا ذرا فرق ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کے چہرے کے اندر فرق، آنکھوں میں فرق، ہونٹوں میں فرق، بالوں میں فرق، اور اسی طرح سے زبان میں فرق، انداز میں فرق۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھو، کسی ایک نے بولا السلام علیکم، دوسرے نے بولا السلام علیکم، تیسرے نے بولا السلام علیکم، الفاظ ایک ہی بول رہا ہے، لیکن آپ نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو بھی آپ کا کان کام کرے گا کہ یہ وہی نہیں ہے، دوسرے کا سلام، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں ہے۔ یہ انداز، زبانیں اتنے انداز دینا، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو تو صرف زبان سے بھی آپ پہچان سکتے ہو۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر، اللہ کے مالک کل ہونے پر کوئی دلیل پیش کرو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی کشتی بغیر جب چلانے والے کے نہیں چلتی تو پھر اتنی کائنات بغیر چلانے والے اللہ کے بغیر کیسے چلے گی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا یہ توت کا درخت ہے، اس کو اگر کوئی ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو پھر ریشم کا دھاگا نکلتا ہے، اگر اسی ہی درخت کو، اسی ہی پھل کو اگر شہد کھاتی ہے تو شہد کا پانی نکلتا ہے۔ ابھی درخت ایک ہی ہے لیکن اس سے کھانے کے بعد نتیجہ آ رہا ہے وہ کوئی اور آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخر کوئی اور ذات ہے اللہ جو ان کو چلانے والا ہے۔ جو سب سے زیادہ تمہارا محسن ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھل فروٹ دینے والا بھی میں، تو عبادت بھی میری کرو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خود بھی جانتے ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی دنیا کا کام چلانے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا آدمی اپنی عقل سے ہی سوچے نا، اگر ہم کسی پیر کو، ولی کو، بزرگ کو، بت کو، کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے، تو اس سے پہلے دنیا کو چلانے والا کون تھا؟ ہمارے لوگ، یہاں کے لوگ پہلے شاہ یقیق پہ جاتے تھے، شاہ عبد الکریم بلڑی والے کے پاس جاتے تھے، نورانی کے پاس، قلندر کے پاس جاتے ہیں۔ ابھی اگر یہ دنیا میں آئے تھے 200 سال ہوئے، 300 سال ہوئے، 500 سال ہوئے، اس سے پہلے بھلا دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ آج اگر لوگ بولتے ہیں بھائی نورانی پہ جاؤ اور قلندر پر جاؤ، آپ کی مشکلات وہاں سے حل ہو جائیں گی، تو ان سے پہلے کون تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ فرعون ہمارا خدا ہے، تو فرعون سے پہلے کون تھا؟ نمرود ہے تو نمرود سے پہلے کون تھا؟ یہ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کے بغیر کوئی کسی کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے دنیا کو چلا سکے۔ جو خود محتاج ہو، جو خود محتاج ہو، وہ دوسروں کا کیا مشکل کشا بن سکتا ہے؟ کسی تکبر کے اندر بادشاہ نے آ کر کے بولا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو بزرگ نے فرمایا کہ تو مجبور نہیں ہے؟ بولا نہیں، میں کس چیز کا مجبور ہوں؟ جب پانی پیتا ہے پھر تو کسی گٹر میں اور بدبودار جگہ پر نہ جا، اگر نہیں گیا تو پھر مان لوں گا کہ واقعی تو خدا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا، بولتا ہے یار بہت پیشاب آ رہا ہے، بہت تنگ ہو رہا ہوں، یہ ہو رہا ہوں، یہ ہو رہا ہوں۔ بولا یہی تو تیرے مجبور ہونے کی نشانی ہے، جو مجبور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو محتاج ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو ایک ہی مانو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ آپ اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنے رب کے ساتھ عبادت کے اندر کسی اور کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ آپ کا نوکر ہو، ملازم ہو، 10 سال سے 20 سال سے آپ کی ملازمت کر رہا ہے، اس کو اپنے مال میں شریک کرو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کو بتاتے بھی نہیں، چھپاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں لگے میرے پاس مال کتنا ہے۔ تو پھر تم اپنے رب کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تھوڑا سا غور کرو گے تم خود بھی سمجھو گے کہ آپ بے وقوفی کر رہے ہو، لیکن اگر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد